السلام علیکم کلاس 10 آج ہم حدیث نمبر 14 کی پڑھائی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر دیکھ لیں آپ، پیج نمبر 53 پہ ہے حدیث نمبر 14۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جو نماز سے پہلے اذان کی صورت میں دی جاتی ہے، اس میں شریک ہوں، اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں دیر سے پہنچے، تاخیر سے کا مطلب دیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو، تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے، لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ حرکت ہے، ناشائستہ عمل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور خانہ خدا یعنی مسجد کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف بھی ہے۔ یہ آپ کے بک میں اتنی سی تشریح دی گئی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا اور زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ہیلپنگ بک کی ضرورت ہے، اس میں سے بھی کچھ میں پڑھا دیتی ہوں۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے تحت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تحت اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ ہاں جی، باجماعت نماز کا حکم، پہلی آپ ہیڈنگ دیں گے کہ باجماعت نماز کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں یہ جو ہے جب نماز کھڑی ہو جائے، اس حدیث میں نماز باجماعت کے آداب اور اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے، اس لیے پابندی کے ساتھ ہمیں وقت کو دیکھتے ہوئے، اس کی وقت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے پہنچنا چاہیے۔ نماز باجماعت کا اجر۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز کو قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے۔ نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھیں۔ باجماعت نماز پڑھنے کو اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہے باجماعت نماز کے آداب۔ ہمارے ہاں عام رواج یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں مگن اور مست رہتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم بھاگم بھاگ جماعت کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑیں تاکہ دوڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور ہم تکبیر اولیٰ میں شریک ہو جائیں۔ تکبیر اولیٰ سے مراد پہلی تکبیر ہے، یہ کہہ کر نمازی اپنی نماز شروع کر دیتا ہے۔ دوڑنے سے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور چوٹ لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور دوڑنے سے پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے جس کی طرف دوسرے نمازی متوجہ ہوتے ہیں۔ خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے، کوئی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہو، خشوع و خضوع یعنی پوری توجہ کے ساتھ صرف اللہ سے ڈر کر اللہ کے حضور جب کوئی سجدے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں خلل پڑتا ہے جب ہمارے پاؤں کی آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ آداب مسجد۔ اللہ کے گھر میں بھاگنا عجیب لگتا ہے اور دینی وقار کے بھی خلاف ہے، اس سے دین کے دشمنوں کو اعتراض کرنے اور ہنسنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اللہ کے گھر کے آداب اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہوا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ اگر تم نے ایک رکعت یا اس کا کچھ حصہ بھی پا لیا تو گویا تم نے پوری جماعت پا لی۔ دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔
تیسری حدیث ہے نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ مسجد میں دوڑنے اور دنیاوی باتیں کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کا جو ہے آپ حاصل کلام یہ لکھیں گے کہ ہمیں مسجد میں وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچنا چاہیے تاکہ ہم باجماعت نماز آرام اور اطمینان سے ادا کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔